کہا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ چراگاہ سے واپس آ رہی تھی۔ اسی دوران چند بدبخت لوگوں نے موقع پا کر اس اونٹنی کو پکڑ لیا اور بے دردی سے قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ یہ منظر دیکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ چند لوگ اس کے پیچھے دوڑے مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آ سکا۔ وہ بے زبان جانور دوڑتا ہوا پہاڑ پر چڑھ گیا اور ایک چٹان میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اونٹنی اور اس کا بچہ کہاں سے آئے تھے؟ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے اس معجزاتی اونٹنی کو قتل کیا اور وہ بچہ آخر کہاں غائب ہو گیا؟ قرآن مجید میں بیان کیے گئے اس عبرتناک واقعے کو ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب طوفان نوح کے بعد دنیا میں نسل انسانی دوبارہ آباد ہونا شروع ہوئی، تہذیبیں وجود میں آ رہی تھیں، شہروں کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور لوگ قبائلی نظام کے تحت زندگی گزارا کرتے تھے۔ انہی دنوں عرب کے شمالی علاقوں میں قوم سمود نامی ایک طاقتور قبیلہ آباد تھا۔ یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والی نسلوں میں سے تھی۔ یہ علاقہ آج مدائن صالحہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ قوم سمود کے لوگ نہایت طاقتور، اونچے قد والے اور بے مثال شان و شوکت کے مالک تھے۔ انہیں تعمیرات میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر انتہائی خوبصورت اور مضبوط عمارتیں بناتے تھے۔ ان کی یہ شاندار عمارتیں آج بھی مدائن صالحہ کے علاقے میں موجود ہیں، جو مکمل طور پر چٹانوں کو تراش کر بنائی گئی تھیں۔ قوم سمود عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عالیشان محلات، کھیت باغات اور دولت کی فراوانی تھی، لیکن وہ غرور، سرکشی اور نافرمانی کے نشے میں مست تھے۔ ان کے معاشرے سے حق اور انصاف ختم ہو چکا تھا۔ وہ بے حیائی، ناچ گانے، شراب نوشی اور عیاشی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ یہاں تک کہ سب سے بڑا گناہ یعنی شرک بھی عام ہو گیا۔ شیطان نے ان کی تعمیراتی مہارت کو ان کے لیے گمراہی کا ذریعہ بنا دیا۔ انہوں نے پہاڑوں سے پتھر تراش کر بت بنائے اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ روایات کے مطابق انہوں نے 70 پتھریلے بت بنا رکھے تھے اور انہیں اپنے معبودوں میں قائم کر رکھا تھا، حالانکہ وہ سب جانتے تھے کہ اللہ ہی واحد معبود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا، جو خود اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے اور نہایت شریف، امانت دار اور نیک انسان تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور اسی نے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ اسی سے معافی مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ بے شک میرا رب قریب ہے اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ لیکن قوم سمود نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، اے صالح، تم ہمیں ان معبودوں سے روکنا چاہتے ہو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ ہم تمہاری دعوت کے بارے میں شدید شک میں مبتلا ہیں۔ مسلسل تبلیغ کے بعد قوم کے چند غریب اور کمزور لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ یہ بات قوم کے سرداروں کو سخت ناگوار گزری۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا، یہ غریب لوگ صالح کے پیچھے لگ کر ہمارے خداؤں کا انکار کریں گے اور ہماری مجلسوں میں ہمیں رسوا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کوئی معجزہ دکھانے کا مطالبہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمیں کوئی ایسی نشانی دکھاؤ جسے دیکھ کر ہم تم پر ایمان لے آئیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم خود اپنی پسند کا معجزہ مانگو۔ انہوں نے کہا، اس چٹان سے ایک زندہ حاملہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو دودھ دے اور سب کے لیے کافی ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حضور عاجزی سے دعا کی۔ اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی۔ اچانک چٹان شق ہوئی اور اسی میں سے ایک عظیم الجثہ خوبصورت اونٹنی برآمد ہوئی جو تمام شرائط پر پوری اترتی تھی۔ یہ اونٹنی قوم کے لیے نشانی بھی تھی اور آزمائش بھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس سے نقصان نہ پہنچانا، نہ ستانا، نہ مارنا، ورنہ تم پر دردناک عذاب آئے گا۔ اونٹنی جب پانی پینے آتی تو پورا کنواں پی جاتی، اور جس دن وہ پانی پیتی اگلے دن لوگ پانی لیتے۔ جس دن اونٹنی پانی پیتی اسی دن اس کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا۔ لیکن قوم سمود اس آزمائش سے تنگ آ گئی۔ قوم کی ایک امیر اور بدکار عورت نے سازش رچی۔ اس نے ایک سرکش نوجوان کو ورگلایا اور کہا،
اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میں تمہاری شادی اپنی خوبصورت بیٹی سے کر دوں گی۔ چنانچہ چند بدبخت لوگ کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی اونٹنی قریب آئی، ایک شخص نے تیر چلایا جو اس کی ٹانگ میں لگا اور خون بہنے لگا۔ پھر دوسرے شخص نے تلوار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی۔ اونٹنی زمین پر گر گئی اور ایک دردناک چیخ ماری۔ پھر سب نے مل کر اس معجزاتی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اونٹنی کا بچہ ڈرتا ہوا پہاڑ کی طرف بھاگا اور ایک چٹان میں داخل ہو کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس ظلم کی خبر ملی تو آپ کو شدید رنج ہوا۔ آپ نے فرمایا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہو، اسی کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ چوتھے دن ایک زوردار چیخ آئی اور زلزلے نے پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ قوم سمود کے تمام لوگ گھٹنوں کے بل گر کر ہلاک ہو گئے۔ ان کے محلات ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس بستی سے منہ موڑ لیا اور وہاں سے نکل گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدائن صالحہ کے علاقے سے گزرے تو فرمایا، اس عذاب یافتہ قوم کے گھروں میں داخل نہ ہونا، کہیں تم پر بھی وہی عذاب نہ آ جائے، اور اگر گزرنا ہو تو روتے ہوئے گزرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس علاقے سے جلدی گزر جاؤ تاکہ تمہیں عبرت حاصل ہو اور اللہ کا خوف دلوں میں باقی